کہ اکبر کی شخصیت سے آج کے حکمرانوں کو ہمارے کیا چیز ہے جو سیکھنی چاہیے، اور دوسرا ان کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے پہلو میں جو آپ کی تدفین ہوئی اس کے محرکات کیا تھے، ان دونوں پہلو میں بالخصوص اور اگر آپ روشنی ڈال دیتے۔ ماشاء اللہ۔ جس طرح ختم نبوت کا ایک فتنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں تھا اور اس سے آپ نے مقابلہ کیا، ایسے ہی منکرین زکوٰۃ کا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد گو کہ اس وقت ظاہراً حالات کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ کسی محاذ آرائی کے لیے محاذ کھولا جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وقت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کا تقاضا کچھ بھی ہو، عشق رسول کا تقاضا پورا کیا جائے، اور وہ عشق رسول کا انہوں نے تقاضا پورا کیا کہ منکرین ختم نبوت سے بھی مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ سے بھی مقابلہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کی تدفین ہونا، یہ بھی ایک خاص پہلو اس میں یہ ہے کہ انسان کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں کی مٹی سے اس کا جسم بنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اس مٹی سے تمہیں خلق کیا، اسی میں پلٹا دیں گے۔ جہاں کی مٹی سے انسان کا بشری وجود بنتا ہے وہیں کی مٹی میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بشری جہاں کی مٹی سے بنایا گیا، وہیں کی مٹی سے صدیق اکبر کا لباس بشری بنایا، وہیں کی مٹی سے فاروق اعظم کا لباس بشری بنایا، یعنی ایک ہی مقام کی مٹی ہے جہاں سے آقا دو جہاں اور شیخین کریمین کے لباس بشری تیار ہوئے۔ پھر روایت ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ایک ہاتھ سے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح اٹھیں گے۔ آنے والے وقت نے بتایا کہ جب تینوں قبریں ایک ساتھ بنی کہ اس طرح اٹھیں گے۔ اور اس میں بھی ایک باریک پہلو یہ ہے کہ آقا دو جہاں اور شیخین کریمین کے لباس بشری ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹی زمین کی تھی، اس زمین کی تھی، اس زمین کی نہیں تھی، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ میرے گھر سے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں گھر اور منبر دونوں شامل ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ جنت کا ٹکڑا جو زمین پر ہے وہاں حضور کی قبر اطہر اور صدیق اکبر کی قبر اطہر، فاروق اعظم کی قبر اطہر یہ بتا رہی ہے کہ ان کا لباس بشری یہاں کی مٹی سے بنا تھا اور یہ ٹکڑا زمین کا نہیں ہے، یہ ٹکڑا زمین کا نہیں ہے، یہ جنت کا ہے۔ تو وہ بشر تو ہیں لیکن یہاں کی مٹی سے نہیں، وہ جنت کی مٹی سے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کے اس دور میں ہمارے حکمران خصوصیت کے ساتھ اور باقی لوگ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کی ذات تو ایک جہان ہے کہ صوفیاء کرام ان سے باطنی فیض پاتے ہیں، طریقت کا فیضان پاتے ہیں، اہل شریعت ان سے علوم ظاہری کا فیضان پاتے ہیں، اور حکمران وہ صدیق اکبر کے مزاج حکمرانی کو دیکھیں۔ اب میں ایک مثال پیش کروں، گاندھی نے یہ کہا کہ اعلیٰ ترین حکمرانوں کے لیے میں مجبور ہوں کہ دو شخصیات کی مثال دوں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ترین حکمران تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر فاروق۔ گاندھی جی، اب گاندھی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اتنے دنیا بھر کے اتنے ہزاروں سال کی تاریخ میں ان دو شخصیات کا انتخاب کیوں کیا کہ یہ میری نظر میں اعلیٰ ترین حکمران ہے؟ تو گاندھی نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ زمین کے بہت بڑے رقبے کے حکمران تھے،
لیکن زندگی انہوں نے فقراء والی گزاری. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی انہوں نے فقراء والی گزاری. یہ اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ فقراء والی کوئی زندگی گزارے اور اتنے بڑے رقبے کا حکمران بھی ہو. تو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے، بس میں اس جملے پر بات مکمل کروں، یہ بھی سمجھنا چاہیے جو اتنے بڑے رقبے کا حکمران ہو اور فقراء والی زندگی گزارے، وہ کیا باغ فدق پہ قبضہ کرے گا؟ فقراء والی زندگی گزاری تو یہ باغ فدق پر کیسے قبضہ کرتے؟ اور باغ فدق کا سیدہ سے تعلق کیا، سیدہ سے اس کا جس طرح جذباتی رشتہ جوڑا جاتا ہے اس کو ایک عجب رنگ دیا جاتا ہے. یہ سوچا جائے کہ جس خاتون کی بات ہو رہی ہے وہ باغ جنت کی مالکہ ہے، باغ جنت کی مالکہ ہے. تو باغ جنت کی مالکہ کو باغ فدق میں نہ الجھاؤ. صدیق اکبر نے فیصلہ کیا، سیدہ نے تسلیم کیا. صدیق اکبر کا فیصلہ برحق ہے اور سیدہ نے تسلیم کیا، وہ ان کا تسلیم کرنا برحق ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا، مطالبہ پہلے تھا، حدیث بعد میں انہوں نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیا. مطالبہ پہلے تھا، لہٰذا وہ مطالبہ بھی خطا نہیں ہے.